بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین الحمدللہ۔ ہماری گفتگو کتاب العاریہ میں ہے۔ کتاب العاریہ یہ لمحہ سوم کی کتاب ہے، تو آپ کی خدمت میں عاریہ کے آج کچھ مسائل بتائیں گے، یا یوں کہیں کہ لفظ عاریہ کی وضاحت آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ واقعاً علماء کرام اللہ تعالیٰ کی نعمت ہیں۔ آج دیکھیں کہ ایک لفظ عاریہ پر یہ کتنی ہمیں معلومات دیتے ہیں، لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم اپنی قدر خود نہیں کرتے۔ اگر ہم اپنی قدر خود کریں، خوددار بن جائیں، تو یقیناً ہماری عزت اللہ کے پاس تو ہے ہی صحیح، لیکن معاشرے میں بھی ہماری عزت ہو جائے گی۔ تو عاریہ میں کہتے ہیں سب سے پہلے تو آپ کو یا پر شد دے کے پڑھنا ہے، عاریہ، اور مخفف بھی کر کے پڑھنا چاہیں تو مخفف بھی کر کے پڑھ سکتے ہیں عاریہ، یعنی دونوں گنجائش ہیں آپ کے پاس کہ آپ اس کو جو ہے تشدید کے ساتھ پڑھیں یا تخفیف کے ساتھ پڑھیں۔ اچھا، اگر یا کو یا نسبتی لیتے ہیں تو پھر اس کی نسبت کس کی طرف ہے؟ عار کی طرف۔ عار کا مطلب عیب، ننگ، یا یوں سمجھیں کہ جناب شرمندگی والا کام۔ بھائی اس کو عاریہ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ آپ کسی سے کوئی چیز مانگتے ہیں کہ مجھے دیں تاکہ میں استعمال کروں اور پھر آپ کو دوں، تو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا، کسی کے سامنے یہ اس قسم کا سوال کرنا، یہ بھی ایک قسم کی بھیک مانگنے کے برابر ہے، تو یہ عیب ہے، اس لیے اس کو عاریہ کہا جاتا ہے۔ یہ کہتے ہیں نہیں، اس کو ہم نے عارتن سے لیا ہے۔ عارتن کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ادھار دینا، ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں ایسے کوئی اور بھی مصدر ہے جو عارتن کے وزن پر ہو؟ کہتے ہیں جیسے اجابت یعنی قبول کرنا، ٹھیک ہے، جابتن اس کا مصدر ہے۔ یا اس کے اور بھی جو ہے کیا ہے جناب، کہتے ہیں یا تعاور سے لے لیں، مختلف برحال الفاظ۔ خیر یہ تو لفظ عاریہ کی وضاحت تھی۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ یہ عقد ہے، اور عقد ہے تو پھر یہ فیصلہ کرنا ہوگا، طے کرنا ہوگا کہ عقد لازم ہے یا عقد جائز، عقد جائزہ ہے یا عقد جائز ہے۔ عقد جائز کا مطلب یہ ہے کہ اس میں ایجاب اور قبول تو ہوگا، لیکن ایجاب اور قبول کے لیے شریعت نے کوئی الفاظ مقرر اور معین نہیں کیے، بلکہ تمام وہ الفاظ جو اس عقد پر دلالت کریں وہ الفاظ جو ہے کیا ہے آپ اس کے ایجاب اور قبول میں استعمال کر سکتے ہیں۔ خوب، اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ قبول کے لیے، فرماتے ہیں قبول کے لیے یا لفظ ہو یا عملی طریقے سے وہ قبول کر لے۔ اچھا، اگر وہ چیز ضائع ہو جائے تو کیا اس کا یہ شخص ضامن ہے یا ضامن نہیں ہے؟ وہ آگے بھی پڑھیں گے۔ بہرحال اگر اس نے کوئی کوتاہی نہیں کی ہے تو یہ ضامن نہیں ہوگا۔ اچھا، یہ جو عقد عاریہ کو انجام دیتے ہیں جناب، ان کا نام تو بتا دیں۔ جو چیز کا مالک ہے اس کو معیر کہتے ہیں، اعارہ دینے والا، اور جو چیز لے رہا ہے اس کو مستعیر کہتے ہیں۔ دونوں اس میں فاعل کے صیغے ہیں۔ اب فرماتے ہیں کہ معیر کے لیے شرط ہے کہ وہ کامل ہو، بالبلوغ والعقل، بالغ بھی ہو، عاقل بھی ہو، اور وہ اپنے مال میں تصرف بھی کر سکتا ہو۔ تو نتیجے میں اگر سبھی سے ہم کوئی چیز عاریہ لیں تو نہیں لے سکتے، مگر یہ کہ مالک اذن دے یا کچھ ایسے قرائن ہوں کہ جن سے پتہ چلے کہ مالک نے اس بچے کو اذن دی ہے۔ کیسے؟ مثلا آج کل تو موبائل کا دور آ گیا ہے، آپ نے گیٹ پہ فون کی مالک کو، بھائی مجھے مہربانی کر کے بیلچہ تو دے دیں، یا ہم مولوی ہیں تو بھائی مجھے فلاں کتاب دے دیں، چند دن پڑھا کر میں واپس کر دوں گا۔ وہ کہتا ٹھیک ہے، اور اتنے میں وہ بچہ اندر سے کتاب لے آتا ہے۔ تو اب یہ فون کرنا اور میرا اس گیٹ پہ جانا یہ قرینہ ہے کہ بچہ اپنی طرف سے نہیں لایا، بلکہ یہ اپنے باپ نے، اس کے باپ نے دی ہے کہ یہ جا کر باہر دروازے پہ کھڑے ہیں، میرے کوئی دوست ان کو دے کر آؤ۔ تو جب قرینہ ہو کہ یہ بچہ یہ باپ کی اجازت سے دے رہا ہے، پھر تو وہ لے سکتے ہیں عاریہ، چاہے وہ باپ کی ملکیت ہو یا چاہے بچے کی۔ بچے کی ملکیت ہو تو لے سکتے ہیں، لیکن اگر باپ کی ملکیت ہو پھر تو بطریق اولا ہم لے سکتے ہیں۔ تو ابھی ہم چلتے ہیں جناب
یہ بھی وہی ہادہ مقدر ہے، کتاب العاریت اس کی خبر ہے، بے تشدید الیا، فرماتے ہیں یا کو شد دے کر پڑھیں، وتخفف، اور یا کو مخفف بھی کیا جا سکتا ہے، نسبت ہو جناب اس آریہ کی نسبت کس کی طرف ہے؟ الالآر، آر کی طرف ہے۔ آر کی معنی کیا ہے جناب؟ ننگ، عیب، خوب، لأن طلبها، اس لیے کہ آریے کا کسی سے طلب کرنا، آرن یہ آر ہے، او الالآرت، یا اس کی نسبت دی جائے گی آرتن کی طرف۔ یہ آرتن کیا ہے؟ مصدر ثانن، یہ دوسرا مصدر ہے کس کے لیے؟ ارتہ، ارتہ تو فعل ماضی ہے باب افعال کا، تو اس کا ایک مصدر ہوگا اعارتن، خوب، اور دوسرا مصدر ہوگا جو ہے جناب کیا ہے؟ آرتن۔ جیسے کل جابت، جابت ایک مصدر ہے اور اجابتن دوسرا مصدر ہے، جابت للاجابت، جابت بھی مصدر ہے کس کے لیے؟ اجابت کے لیے۔ او من آر، یا اس کو ہم آر سے لیں گے، یعنی کیا؟ ثلاثی مجرد سے۔ اذا جاء وذهب، آر کی مطلب کیا ہے؟ جب آئے اور جائے۔ بھئی کیا مطلب آئے اور جائے؟ فرماتے ہیں یہ جو چیز ہے یہ میں نے ابھی ان سے استعمال کے لیے لی تو میرے پاس آئی، پھر یہ مالک کے پاس جائے گی، خوب، تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ آئے اور جائے، یعنی لتحولھا، اس لیے کہ آریہ جو ہے جناب گھومتا پھرتا ہے، من یدن الی اخری، ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ کی طرف، او من التآور، یا اس کو ہم باب تفاعل سے لے لیں، خوب، میں نے شاید خلاصے میں مفاعلہ کا نہیں، باب تفاعل، تعاور کا مطلب کہ وہ تداول، وہ بھی گھومنا پھرنا، یعنی یہ چیز ادھر سے ادھر گھومتی ہے، ادھر سے ادھر گھومتی ہے۔ وہی یہ آریہ من العقود الجائزۃ، عقود جائزہ میں سے ہے، تثمرو، یہ ثمر دیتی ہے، فائدہ دیتی ہے، کس کا؟ جواز تصرف، کہ ہمارے لیے جائز ہے ہم تصرف کریں، فی العین، جو میں عین دوست سے لے کر آیا ہوں، بالانتفاع، کہ اس سے نفع حاصل کروں، مع بقاء الاصل غالباً، اور غالباً وہ اصل استعمال کرنے سے ختم نہیں ہوتے، غالباً کا قید لگایا۔ ہاں کچھ اکا دکا چیز ایسی ہیں جو ہم اگر لیں گے تو وہ ختم بھی ہو جاتی ہیں، جیسے دودھ والی کوئی بکری آپ دوست سے لے آتے ہیں کہ یار بچہ چھوٹا ہے، بکری دے دیں تاکہ میں اس کو دودھ پلاؤں، تو حقیقت میں یہ آریے پہ میں نے بکری نہیں لی بلکہ اس کا دودھ لیا ہے، لیکن اگر کوئی شخص یہ قائل ہو جائے کہ نہیں بکری ہی آریے پر ہے، پھر تو وہ بھی اصل باقی ہوگا۔ ولا حسر ایزن، اور کوئی حسر نہیں ہے، یہ ایزن، پھر ایزن کی طرف چلے گئے، ایزن بمعنی اودن، یعنی لوٹنا، یعنی کیا مطلب؟ فرماتے ہیں جیسے ودیعہ کے لیے الفاظ ایجاب و قبول کی کوئی حد بندی نہیں تھی، اس میں بھی کوئی حد بندی نہیں ہے، الا ما ذکر فی الودیعۃ، کہتے ہم پھر جا رہے ہیں اس چیز کی طرف جو ذکر ہو گیا تھا ودیعہ میں۔ ولا حسر ایضا فی الفاظہا، الفاظہا کی ضمیر جائے گی آریہ کی طرف، کہ آریہ کے الفاظ میں کوئی حد بند نہیں ہے۔ ایجاباً و قبولاً، ایجاب کے لیے بھی کوئی مخصوص الفاظ نہیں ہے، قبول کے لیے بھی کوئی مخصوص الفاظ نہیں، بل کل ما، بلکہ ہر وہ لفظ استعمال کیا جا سکتا ہے آریہ میں، دل علی الاذن، جو دلالت کرتا ہے اذن پہ، من طرف المعیر، اذن وہ دے گا جو معیر ہے، جو آریہ پر دینے والا ہے، خوب، اور اس کے بعد جو ہے جناب وہ خوب، اور قبول کون کرے گا؟ وہ مستعیر کرے گا، فہو ایجابن، پس معیر والے لفظ جو ہے کیا ہے وہ ایجاب ہو جائیں گے۔ وَيَكْفِي الْفِعْلُ فِي الْقَبُولِ، اور کافی ہے کہ انسان جو ہے کیا ہے عملی طریقے سے قبول کر لے، بل لو استفید رضا ہو من غیر الالفاظ، بلکہ اگر استفادہ کیا جائے کہ وہ شخص راضی ہے اور اس میں کوئی الفاظ بھی نہیں ہیں، تو کیا ہوگا؟ کل کتاب ہے والاشارت، اور جیسے اشارہ ہے، خوب، ولو مع القدرت علی النطق، اگرچہ یہ شخص قدرت رکھتا ہے نطق پہ، کفا، تو بھی یہ جو ہے کہ کافی ہے۔ ومثلہ، مثلہ کی ضمیر کہاں جائے گی؟ اس کل ما کی طرف۔ اس طرح ہے ما لو دفع الیہ ثوبا، کوئی شخص اپنا کپڑا کسی کو دیتا ہے، حیث وجدہ عاریہ، جب اس نے اس کو برہنہ پایا،
یا آسان اردو میں جب اس کو ننگا پایا میں اپنے کپڑوں کا جوڑا اسے دے دیتا ہوں، او محتاجن الی لبسہ، یا وہ محتاج تھا کہ جناب وہ کپڑے پہنے کیونکہ سردی لگ رہی تھی یا کچھ ایسا ہے. اب لبس ہے یا لبس ہے یہ آپ ڈکشنری میں دیکھیں گے. او فرشن، یا اس بندے کو جو ہے کیا ہے کسی فرش کی ضرورت تھی، قالین کی ضرورت تھی، لضیف ہی اپنے مہمانوں کے لیے، فراشن تاکہ اس کو بچھا سکے. او القا الیہ وسادتن، او مخدتن، مخدہ نہیں مخدہ میم پہ کسرہ، یا اس نے اس کی طرف پیش کیا، ویسے تو القا پھینک دیا اس کی طرف تکیہ ہو. وسادہ اور مخدہ دونوں کو تکیہ، لیکن وسادہ جو ہے گاؤ تکیہ جو سونے نیند کے لیے استعمال نہیں ہوتا ہے. مخدہ وہ ہے جس پر آپ گال رکھتے، خد سے لیا گیا ہے، وہ اسے دے دیتا ہے. تو خود یہ دے دینا یہ بھی ایجاب ہو گیا. وقتفا فی تذکرتہ، اور مصنف صاحب نے اکتفا کیا، علامہ صاحب نے اکتفا کیا ہے کتاب تذکرہ میں بحسن ظن، کہ اگر آپ کو حسن ظن ہے بصدیق اپنے دوست کے بارے میں، کس حوالے سے؟ فی جواز الانتفاع بمتاع، کہ بھائی میں اگر اس کا سامان استعمال کروں گا تو وہ راضی ہوگا تو اس کا سامان بھی آپ استعمال کر سکتے. متاع ہی کی ضمیر صدیق کی طرف جائے گی. اب صدیق ہے یا صدیق یہ بھی آپ دیکھیں. وَيَنْبَغِي تَقْيِيدُهُ، اور بہتر ہے کہ قید لگایا جائے اس جواز انتفاع کو بکون منفعت ہی، کہ بھائی جو دوست کی چیز لے رہا ہے اس کی منفعت مما ان چیزوں میں سے ہونی چاہیے یتناولہ الاذن، جس کو اذن شامل ہوتی ہے. کون سی اذن؟ الواردو فی الآیت، جو اذن وارد ہوئی آیت میں. بھائی وہ تو کہتے ہیں بجواز الاکل من بیتہ، کہ جائز ہے آپ اپنے دوست کے گھر سے کچھ کھا سکیں، خوب بمفہوم الموافقہ. البتہ پھر ہم مفہوم موافقہ سے یہ دیکھیں گے جب کھا سکتے ہیں تو اس کے گھر سے بطریقہ اولا ہم پی سکتے ہیں. وہ تعدی ہے الی من تناولت ہو، اور یہ حکم آیا صادر ہوگا کون سا؟ جواز انتفاع والا. الی من، تمام ان افراد کی طرف. تناولت ہو کی ضمیر جائے گی من کی طرف. تناولت میں ایک ہی کی ضمیر جو آیت کی طرف، یعنی جن جن رشتہ داروں کو آیت شامل ہے، مثلا باپ، بھائی، بہن، میرے خیال میں خالہ، پھپھو، من الارحام. مطلق حسن ظن، کیا مطلق حسن ظن کافی ہے یا ایسا کافی نہیں ہے؟ لعدم دلیل، فرماتے ہیں بھائی کوئی دلیل تو ہمارے پاس نہیں ہے حسن ظن کے حوالے سے کہ ہر چیز استعمال کر سکتے ہیں. اذن مساوی قیاس، اس لیے کہ اگر کھانے کے برابر کوئی آپ اس سے استفادہ کرتے ہیں، مثلا آپ اس کی روٹی کھاتے ہیں تو 50 روپے کی کھاتے ہیں، اور وہی روٹی 50 روپے کی بیچ کر 50 اپنے جیب میں رکھے ہیں، تو یہ قیاس ہے. خوب. والاضعف، اور اگر آپ اس سے ضعیف تر کی طرف جاتے ہیں، خوب، یا یوں کہیں اضعف، کھانا ضعیف تر ہے جو آپ استعمال کرتے ہیں، ممتنع بطریق اولا، پھر تو یہ بطریق اولا جو ہے کیا ممتنع ہے، کیونکہ آپ کو اجازت دی گئی تھی کھانے کی جو کہ ضعیف تر تھا، اس سے قوی تر کو آپ استعمال نہیں کر سکتے. یشترط، اور شرط ہے کون المعیر کاملا، معیر صاحب کامل ہو. کیسے کامل ہو؟ یعنی بالغ عاقل ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ جائز تصرف، اس کے لیے اپنے مال میں تصرف کرنا بھی جائز ہو. وَيَجُوزُ إِعَارَةُ الصَّبِي بِإِذْنِ الْوَلِي، اور جائز ہے صبی کوئی چیز عاریہ پر دے، لے نہیں دے، ولی کی اذن سے. لمال نفس ہی، پھر وہ صبی اپنا مال دیتا ہے، اور ولی ہی، یا اپنے باپ دادا کا مال دیتا ہے. لأن المعتبر اذن الولی، اس لیے کہ معتبر جو چیز ہے وہ ولی کی اذن ہے. وہ کافن، یہی اذن ولی، وہ کی ضمیر جائے گی اذن ولی کی طرف، وہ کافی ہے. کس حوالے سے؟ فی تحقق کے ھذا العقد، کہ یہ عقد عاریہ جو ہے کہ متحقق ہو جائے. ھذا، یہ جو ہم نے بات کہی کہ بھائی بچہ بھی اذن کے ساتھ عاریہ پر دے سکتے ہیں. اذا علم المستعیر باذن الولی، جب مستعیر صاحب کو پتہ ہو کہ ولی نے اذن دی ہے. ہو وَإِلَّا، لیکن اگر مستعیر کو یہ علم نہ ہو سکے، علم بمعنی یقین، لم یقبل کہیں گے تو قول صبی، یقبل کا فاعل ہوگا مستعیر.
مستعیر قبول نہیں کرے گا بچے کے قول کو، یا تو یوں کہ لم یقبل قول صبی، پھر قول کو نائب فاعل بنائے، یعنی صبی کا قول قبول نہیں کیا جائے گا فی حق ہی، اس صبی کے ولی کے حق میں، الا ان یضم الیہ قرائن، مگر یہ کہ اس قول صبی کی طرف ضمیمہ کیا جائے قرائن کو، تفیدو ایسے قرائن جو فائدہ دیتے ہیں، الظن المتأخم للعلم، ایسا ظن جو قریب قریب ہے علم کا، بہی اذن کے بارے میں علم ہو جائے، مثلا علم تو 100% کو کہتے ہیں، ظن 90%، 95% ہو جائے۔ بھائی کوئی مثال دیں؟ کما اذا طلبها من الولی، جیسے مستعیر عاریہ طلب کرتا ہے ولی سے، فجاء بها الصبی، پھر اس سے عاریہ کو بچہ لے آیا، واخبر، اور بچے نے بتایا، انہو ارسلہ بہا، کہ میرے ولی نے مجھے بھیجا ہے، بہا اس عاریہ کے ساتھ، ونحو ذالک، یا اس قسم کے اور کرینے ہوں۔ کہتے ہیں اور کہیں بھی بچے کا قول قبول ہوتا ہے، کما یقبل قولہ، جیسے کہ بچے کا قول قبول کیا جاتا ہے فی الہدیۃ، وہ ایک گفٹ لے آتا ہے، تحفہ لے آتا ہے، یہ بابا نے آپ کو دیا ہے، والاذن فی دخول الدار، یا آپ نے دروازہ کھٹکایا، بچہ کہتا ہے آ جائیں اندر، تو اب اندر جانا بچے کے اذن سے تو ٹھیک نہیں ہے، لیکن اگر ہمیں ظن ہو جائے کہ اس کے باپ نے اس کو کہا ہوگا کہ لے آؤ، وہ بالقرائن، ولا بد مع اذن الولی، اور ضروری ہے ولی کے اذن کے ساتھ ساتھ، کیا ضروری ہے؟ فی اعارت مالہ، جب بچہ اپنا مال عاریہ پہ دے، مع وجود من وجود المصلحہ، کہ بھائی کوئی مصلحت بھی موجود ہو، بہا اس عاریہ میں۔ بھائی کیسے مصلحت ہو سکتی ہے؟ بأن تکون ید المستعیر احفظ، بھائی مستعیر کا ہاتھ زیادہ محفوظ ہے من ید الولی، ولی کے ہاتھ سے، ولی کے ہاتھ سے بچے کی چیز چوری ہو سکتی ہے، ڈاکو لے جا سکتے ہیں، لیکن مستعیر کے ہاتھ سے نہیں لے جائیں گے، فی ذالک الوقت، جب وہ عاریہ پر دے رہے تھے، او لانتفاع الصبی، یا بچے کا فائدہ ہوگا اس مستعیر کے ذریعے، بما یزید عن منفعت مالہ، ایسا فائدہ جو اس بچے کے مال کی منفعت سے زیادہ ہوگا۔ مثلا مستعیر جو ہے اثر رسوخ والا بندہ ہے، بچے کو اچھے اسکول میں داخلہ دلا دے گا، یا بچے کے پڑھائی کے بعد اس کو نوکری لے کر دے گا کہ بچے کا مجھ پر احسان ہے کہ اس نے مجھے اپنا مال جو ہے کیا ہے جناب عاریہ پر دیا تھا۔ اور تکون العین ینفعها الاستعمال، یا عین ایسی چیزوں میں سے ہے وہ پڑی خراب ہو جائے گی، اس کو استعمال کریں گے تو فائدہ مند ہوگی، چھری پڑی رہے تو اسے زنگ لگا جائے گا، وَيَضُرُّهَا الْإِحْمَالِ، اور اس عاریہ کو نقصان پہنچاتا ہے ایسے ہی بغیر کام کے رکھنا، وَنَحْوِ ذَلِكَ، اور اس قسم کے اور فوائد بھی ہو سکتے ہیں، تو اس صورت میں بچے کا مال عاریہ پہ دے سکتے ہیں، صرف اور صرف عاریہ دینا بغیر مصلحت کے ٹھیک نہیں ہے۔ صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد۔